الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف جو اس جہان کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں 5 دن سے کافی بیمار ہوں، گلے کا انفیکشن بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ کل میں فیصل آباد آیا تھا، ڈاکٹر کے مشورے کے بعد میں واپس چلا گیا کہ اس نے کہا کہ یہ بڑا آپ کا سیریس، اس سارے گلے میں میرے پیپ پڑی ہوئی ہے، معاملہ ہے، تو آپ جو ہے 1 ہفتہ کوئی تقریر نہ کریں۔ لیکن اللہ کی رضا اور قاری ارشد صاحب کی دعا کی محتاجی، بڑے بھائی ہیں، انہوں نے اصرار کیا، تو میں پھر اپنے فارم ہاؤس سے حافظ آباد سے ان کے حکم پر اللہ کی توفیق سے حاضر خدمت ہوں۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور بالخصوص مجھے بھی اس بیماری سے نجات نصیب فرمائے، چونکہ وہ قادر مطلق ہے اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی طبیب نہیں، اس سے بڑا کوئی رحیم نہیں، اس سے بڑا کوئی رحمان نہیں۔ تو اللہ جب اتنا بڑا ہے تو اپنے مسکین غریب بندوں کی اس کے علاوہ کوئی سنتا بھی نہیں، تو ہم عاجز و انکسار، گناہگار، خطاکار اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت سے ہم سب کو شفا نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی،
یہ جو وقت میں اور آپ گزار رہے ہیں نا آج، یہ جمعہ کا دن ہے، بڑا قیمتی دن ہے، بڑا اہم دن ہے، تمام دنوں کا یہ سردار دن ہے۔ اس کی برکتیں، اس کی عظمتیں اللہ کے دربار میں رمضان المبارک کے علاوہ ہی بہت بڑی ہے۔ لیکن میری اور تمہاری یہ خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں نصیب فرمایا کہ جمعے کا دن ہے اور ماہ مبارک ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ لیکن بدقسمتی صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی حقیقی رستے سے، حقیقی راہ سے ہٹ چکے ہیں۔ ہمارا رستہ کوئی اور تھا، ہم جا کسی اور طرف رہے۔ دیکھیے نا، اس برصغیر پر تقریباً 100 سال کے قریب انگریز نے حکومت کی ہے۔ جب وہ آیا، اس نے کہا آپ مسجدیں بھی بنا لو، مسلمان مدرسے بھی بنا لیں، اسکول بھی بنا لیں، علی گڑھ یونیورسٹی بھی بنا لیں۔ کوئی، یہ تو برصغیر ہے، انگلستان کے اندر انہوں نے اپنے گرجا گھر مسلمانوں کو فروخت کیے مسجد بنانے کے لیے۔ مسجدیں بھی بنی، یہاں بھی اس نے بڑی آزادی دی مسلمانوں کو۔ لیکن اس نے کہا ابھی ایک شرط ہے، وہ کیا؟ قانون اس نے کہا میرا چلے گا۔ اگر کوئی قاتل ہوا تو اس کی سزا بھی انگریز نے کہا میرے قانون سے ملے گی۔ اگر کوئی چور ہوا تو اسے بھی سزا جو ہے وہ انگریز کے قانون سے ملے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 100 سال کے بعد ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں لوگ شہید کروا کر ایک ملک حاصل کیا۔ کیوں؟ کہ ایسا ملک حاصل کریں گے جس میں قرآن اور سنت قانون ہوگا۔ نعرہ لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ، سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے جمعے پڑھتے تھے۔ ایک رات جلسہ تھا سید عطا اللہ شاہ بخاری کا، تو انہوں نے کہا جی میرے ساتھ وعدہ کرو راجپال کا سر کون لائے اتارے گا؟ گستاخ رسول ہے، کتاب لکھی ہے اس نے ہمارے آقا کے خلاف۔ تو غازی علم دین اپنے والد سے روزانہ 1 آنا خرچ لیتا تھا، 1 آنا۔ اس دن اس نے کہا کہ مجھے 1 آنا نہیں چاہیے، مجھے 4 آنے چاہیے۔ گھر سے 4 آنے لیے، بازار گیا، وہاں سے چھری خریدی، سیدھا راجپال کی دکان پہ گیا اور جا کے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے نبی کی توہین کی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اسے جہنم رسید کر دیا، گرفتار ہوا، کیس چلا، میاں والی انگریز لے گیا اس کو، وہاں پھانسی دے دی اور وہیں دفن کر دیا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے
لاہور کے چند بڑے مسلمانوں کو ساتھ لیا اور انگریز کے گورنر کے سامنے پیش ہو کے کہا کہ ہم نے اپنے اس مسلمان بھائی کی میت کو میاں والی سے لا کے لاہور دفن کرنا ہے۔ بڑا پر ایمان پر تاثیر واقعہ ہے۔ اس نے اجازت دے دی، میں تاکہ بات کو مختصر کروں، اپنے موضوع پہ آؤں۔ جب وہاں جیلر کو ملے جا کر میاں والی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، گورنر کا حکم ہے، جائیں فلاں جگہ دفن ہے، قبر کھودیں اور لے جائیں۔ جب قبر کھودنے لگے تو انگریز نے کہا جیلر نے کہ یہ رومال لے لو اور انہیں اپنے ناک پہ رکھ لو، چونکہ بہت دن ہو گئے ہیں اس کی میت لاش دفنائے ہوئے، تو بدبو آئے گی تو آپ کو ڈسٹرب ہوگا، آپ ڈسٹرب ہوں گے، تنگ ہوں گے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ جس ناموس کے لیے یہ مرا ہے، جس دین کے لیے یہ مرا ہے، وہ مرنے کے بعد ہی اپنے مرنے والے کی قیمت ادا کرتا ہے۔ کوئی رومال کی ضرورت نہیں۔ قبر کھودی، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ قبر سے اتنی اس طرح کی خوشبوئیں آ رہی تھی جو مسلمانوں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی، اور ایک زمین کا ایک مٹی کا قطرہ تک بھی غازی علم دین کے جسم کو نہیں لگا ہوا تھا۔ تو المختصر وہ لائے لاہور میں۔ اس وقت لاہور کی آبادی 3 لاکھ تھی۔ جب غازی علم دین جو میرے اور آپ کے اسلاف میں شامل ہے، سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، چینیاں والی مسجد کا مقتدی تھا، جس مسجد میں بعد میں شہید ملت علامہ احسان علیہ ظہیر جمعہ پڑھاتے رہے۔ آج بھی ان کا سارا خاندان اہل حدیث ہے، غازی علم دین کا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان کی میت اٹھی، 3 لاکھ کا شہر تھا، 6 لاکھ بندہ جنازے میں شامل تھا۔ قائد اعظم بھی شامل تھے، علامہ اقبال بھی شامل تھے۔ اس وقت علامہ اقبال نے قائد اعظم کو کہا کہ مجھے یہ اجتماع بول کے بتا رہا ہے کہ اگر تو نے ملک لینا ہے تو پھر جس کے نام پہ غازی علم دین مر گیا ہے اسی کے نام پہ حاصل کر، اور یہ لوگوں کو کہہ کہ میں وہ ملک لے رہا ہوں جس میں مدینے والے کا قانون چلے گا، مدینے والے کا قانون چلے گا۔ آج 73 سال ہو چکے ہیں، ہم ہر آنے والے دن، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والے لمحے کے بعد اس سمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں جس سمت کے لیے بیٹیوں نے اپنی عزتیں لٹوائیں، ماؤں نے اپنے بچے ذبح کروائے، باپوں نے اپنے لختے جگر کٹوائے، اور لاکھوں ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا کہ ہندو اور سکھ اٹھا کے لے گئے، اور لاشیں تڑپے۔ 10 لاکھ لوگ انہوں نے اپنی آخرت کو کے اوپر سفر باندھا، اپنی میتوں کو کلکتہ کے بازاروں میں اپنے خونوں میں تڑپایا، تب جا کے ملک ملا۔ لیکن آج میں بھی بوڑھا ہونے والا ہوں، آپ میں ایسے بوڑھے ہیں جنہوں نے یہ واقعات مجھ سے زیادہ پہلے قریب سنے ہوں گے، کوئی 1-2 بزرگ ایسا ہوگا جو اس وقت بچوں میں شامل تھا۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے، جو میں آج آپ کے سامنے ایک درد رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا ہوا ہے کہ انگریز جب تھا تو مسجدوں میں جمعے پڑھانے کی اجازت تو قاری ارشد صاحب اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے۔ وہ تو انصاف ہم سے زیادہ بہتر کرتا تھا۔ عید کی نماز کی بھی اجازت تھی،
اور 5 وقت کی اذان بھی ہوتی تھی. آج بھی انگلستان میں ہو رہی ہے, امریکہ میں بھی ہو رہی ہے. یاد رکھنا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. 21ویں رات تھی اس کے رمضان کی, اور غار حرا تھی, جبل نور تھا, اس کے اندر آمنہ کا لال ذکر کر رہا تھا. رات کا اندھیرا تھا تو جبرائیل آئے تو انہوں نے آ کے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. کہ اٹھو, اس وقت جو زمانہ ہے وہ تیرے رب کی بغاوتوں کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. عیسیٰ کا دور ختم ہو گیا ہے. اب ایک ایسا دروازہ اللہ نے کھولا ہے, اس روشنی کے ساتھ, اس قانون کے ساتھ نکلو اور لوگوں کو بتلاؤ کہ اب قیامت کی صبح تک اگر کسی دین کا نفاذ ہوا, اگر کسی قانون کا بول بالا ہوا تو اس قرآن کا ہوگا یا صاحب قرآن کی زبان کا ہوگا. یہاں سے ہمیں ایک اللہ رب العزت نے رحمت کا دروازہ کھول کر نصیب کو بلند کر دیا کہ جو کتاب آئی, جس مہینے آئی, اسے فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. دیکھنا میرے اور تمہارے پاس چیز کون سی ہے اور میں اور آپ جا کس طرف رہے ہیں. وہ قرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ یاد رکھنا اس سے پہلے بھی کتابیں آئی تھی. موسیٰ کو کہا چلو کوہ طور پہ آ موسیٰ, اور ایک کتاب تھما دی جلد کی صورت میں, کتاب کی صورت میں. موسیٰ آئے, پہاڑ پہ گئے, کتاب لی اور واپس آ گئے. کہا جاؤ پڑھ کے سناؤ. ذرا توجہ فرمانا, بربادی کے کنارے نہیں, برباد ہو چکے ہیں ہم. لیکن اللہ کرے کچھ سبب اللہ پیدا فرما دے میری اور آپ کی بخشش کا. پتہ تو اس وقت چلے گا نا جب لاکھوں من مٹی کے نیچے ڈالنے والے بعد میں دعا بھی کرنے نہیں آتے. ٹھیک ہے, تو آؤ میں آپ کے سامنے جو عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے بھی آپ کے لیے بھی, کہ رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے, برکتوں والا ہے, رحمتوں والا ہے. اس میں شیاطین جکڑے گئے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اگر میں اور آپ اس وقت بھی اس راہ پہ نہ چڑھے جو سیدھی جنت کے دروازوں پہ جاتی ہے تو پھر یاد رکھنا حجت نہیں رہے گی مرنے کے بعد کہ آپ یا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں اللہ جی سانوں تے پتہ ہی نہیں لگا, نعوذ باللہ, اللہ جی سانوں کسے دسیا ہی نہیں. ابو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا تھا کہ جب آدمی 40 سال کو پہنچ جائے تو اس کی حجت عرش والے کے دربار میں ختم ہو جاتی ہے کہ وہ جا کے کہے 40 سال بعد کہ اللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ قسمت کا کیا کہنا ہے بھائی, توجہ میری طرف. موسیٰ کی باری آئی, فرمایا آجا کتاب لے جا. عیسیٰ کی باری آئی, کہا اپنے عبادت خانے میں پہنچو, میرا فرشتہ آئے گا, وہ تمہیں کتاب تھمائے گا, اپنی امت کے لیے نسخہ ہے, میری باتیں ہیں, میرا حکم ہے,
پڑھ پڑھ کے سنائی جاؤ۔ حضرت داؤد کی باری آئی تو کہا جاؤ اپنے عبادت خانے میں، اور یہ زبور ہے، ایک جلد کے اندر ہے، ایک جلد کے اندر کتاب کی صورت میں۔ عیسیٰ کی باری بھی کتاب کی صورت میں، موسیٰ کی باری بھی کتاب کی صورت میں، داؤد علیہ السلام کے وقت بھی کتاب کی صورت میں۔ ثابت کیا ہوا بھائی؟ کہ اکٹھی ملی کتابیں، جڑی ہوئی ملی، اکٹھی ملی۔ کبھی سوچا ہے کہ قرآن کیسے آیا ہے؟ جلد کی صورت میں نہیں آیا۔ اور اتنی محبت اللہ کو اپنے رسول سے، اور اتنا شان بڑھا دیا، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں جگہ پہنچو وہاں اکٹھی مل جائے گی، نہیں فرمایا جبرائیل جہاں جہاں مصطفیٰ ہوگا وہیں وہیں قرآن پہنچا کے آ۔ چونکہ تربیت کرنی تھی، قیامت تک کے لیے ایک قانون بنانا تھا، ایک دستور دینا تھا، میرے اور تمہارے گھروں کی برکات کے لیے اور میرے اور تمہارے دل کے سرور کے لیے اللہ نے اپنا کلام جلد کی صورت میں اپنے حبیب کو نہیں دیا۔ کبھی ایک سورت اتاری، کبھی ایک رکوع اتارا، کبھی ایک آیت اتاری، ضرورت کے ساتھ ساتھ اتاری۔ اور کبھی سوچا ہے آج جن عیسائیوں نے ہم پہ چڑھ دوڑ کے ہماری نسلیں مٹا رہے ہیں، ان کا انجیل بکھر اکٹھا آیا تھا، آج بکھر گیا ہے۔ یہودیوں کی زبور تورات کٹھی آئی تھی، بکھر گئی۔ داؤد پہ کٹھی کتاب آئی، بکھر گئی۔ مگر مصطفیٰ پہ بکھر کے آئی، ایسی اکٹھی ہوئی کہ 1450 سال ہو گئے ہیں، کوئی ماں کا لال ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکا۔ یہ میرا اور تمہارا سرمایہ ہے، یہ قرآن میرا اور آپ کا سرمایہ ہے۔ یہ جس رات اترے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر، جس پہاڑ پہ اترے وہ پہاڑ پہاڑوں سے بہتر، اور جو جبرائیل لے کے آئے وہ فرشتوں سے بہتر، اور جس پیغمبر پہ اترے وہ پیغمبر پیغمبروں سے بہتر، اور جس امت کو ملا ہے۔ کبھی سوچا ہے؟ یہ میں اور آپ بڑے اچھا، یہ بھی بات یاد رکھنا، یہ خواتین بھائی بچوں کو چپ کرائیں یا کسی بیچی کو کہیں کہ باہر لے جائے اس کو۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں کہ اس بچے کو چپ کراؤ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایسا نسخہ ہے ہمارے پاس۔ اور ایک چیز اور بھی سن لو، ہر نبی کے ساتھ معجزات آئے ہیں۔ تھوڑی سا میں تمہید مان لوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کتاب نے عرب کے بدوؤں کو کس طرح اٹھا کے آسمان کے بلندیوں پہ لے گئے تھے۔ کیا تھی؟ صرف قرآن، صرف قرآن، اور ساتھ ساتھ صاحب قرآن۔ قرآن حکم تھا، صاحب قرآن عمل تھا۔ قرآن معجزہ ہے، اور کس کا معجزہ ہے؟ آمنہ کے لال کا معجزہ ہے۔ پہلے نبی آئے، وہ دنیا سے گئے، معجزے بھی ساتھ ہی لے گئے۔ موسیٰ کا معجزہ تھا عصا، جو سانپ بن جاتا تھا۔ جب موسیٰ دنیا سے قاری صاحب گئے تو معجزہ بھی چلا گیا۔ کیوں جی؟ عیسیٰ کا معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنا، کوڑ کی بیماری کو پھونک مارنی، شفا مل جانی۔ سارے نبیوں کے اپنے اپنے وقتی معجزے تھے۔ مسلمانوں آؤ غیرت کھائیں، آنکھیں کھولیں۔ آج تیرے میرے گھر میں اگر کوئی چیز نہیں پڑھی جاتی تو قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ تیری میری اولاد ڈرامے کا وقت بڑا نوٹ کر کے بیٹھی ہوتی ہے، قصے کہانیاں
اور لیلا مجنو کی بے شرم کہانیاں تیرے میرے گھروں میں بڑی سنائی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھ وہ کتاب نہیں کھولی جاتی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا ہے۔ اتنی معزز کتاب، اتنی محترم کتاب کہ نبی آئے معجزے ملے، نبی گئے معجزے بھی چلے گئے۔ آقا علیہ السلام کے بھی وقتی معجزے تھے۔ کھجور کا تنا سوکھا ہوا، جب منبر بنا تو بچوں کی طرح رو رہا تھا، معجزہ ہی تھا۔ اونٹنی نے آ کر آقا کے سامنے اپنے مالک کی شکایت کی، معجزہ تھا۔ ایک بھیڑیا، ایک یہودی چرواہا تھا، مسلم کی روایت ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، بکریاں چرا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا اچانک درختوں سے نکلا ہے اور اس نے ایک بکری کے بچے کو اٹھایا اور بھاگ نکلا ہے۔ ماضی تو دیکھو ذرا تمہارا کیسا ہے۔ آج رمضان ہے، خدا کا واسطہ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی باقی جو زندگی کے دن رہ گئے ہیں وہ اس قرآن سے جڑنے کی توفیق دے دے، یا صاحب قرآن سے جڑنے کی توفیق دے دے، سارے فتنے ختم ہو جائیں۔ یہ فتنے، یہ فساد، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ میری اور تمہاری جہالت کے فتنے، ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کے ساتھ اور نبی کے فرمان کے ساتھ۔ اور کیا تھا لوگوں نے کیا تھا، یہی قرآن پڑھنے والے تھے نا جو خط لکھا کرتے تھے اسلم تسلم، کہ آؤ ہم تمہارے شہر پہ حملہ کرنے لگے ہیں، یا مسلمان ہو جاؤ سلامتی میں رہو گے یا ہمیں جزیہ دو، کوئی قانون نہیں چلے گا۔ یہی فیصلہ آمنہ کے لال کا تھا، یہی فیصلہ عائشہ کے بابا ابو بکر صدیق کا تھا، یہی فیصلہ حفصہ کے بابا عمر بن خطاب کا تھا، یہی فیصلہ فاطمہ کے شوہر علی شیر خدا کا تھا، یہی فیصلہ معاویہ کا تھا، یہی فیصلہ عمر بن عبدالعزیز کا تھا۔ تو نتیجہ کیا نکلا تھا؟ بیٹھے شام میں تھے، حکومت روس تک تھی، جہاں جاتے تھے کہتے تھے آؤ یہ قرآن آ گیا ہے، اب دنیا میں کسی اور کا قانون نہیں چل سکتا، جاؤ کوئی یہودی بن کے رہنا چاہتا ہے رہ لے، عیسائی بن کے رہنا چاہتا ہے رہ لے، لیکن اب عدالتوں کے اندر قانون چلے گا، یا رب کے قرآن کا چلے گا یا محمد کے فرمان کا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نظام حکومت مسلمان کی چلے گی تو پھر چلی۔ آج وہ جو اس طرح معاملہ تھا وہ اس طرح ہو گیا ہے۔ کیوں ہو گیا ہے؟ جاؤ اسلام آباد کو چھوڑو، فیصل آباد کو چھوڑو، اپنے گاؤں کی بات کر لو، اپنے گاؤں کو چھوڑو۔ یہ چند لوگ جو آپ بیٹھے ہیں اپنے گھروں کی بات کر لیں۔ آؤ آج کے بعد اگر تم فیصلہ کر لیتے ہو کہ اللہ اب میرے گھر کی صبح تیرے قرآن کے بغیر نہیں ہو سکتی، آئندہ رمضان تک اس پہ عمل کر کے دیکھو، کعبہ کے رب کی قسم ہے تم اپنی نظروں سے اللہ کی رحمتیں نہ دیکھو تو میرا نام تبدیل کر دینا۔ ہم جہاں تھے، جس راستے پہ چلے تھے، ہم چھوڑ چکے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آؤ میرے بزرگوں اور دوستو توجہ فرمانا، میں چند گزارشات ایک دو عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ قرآن ہے جو میرے اور تمہارے نبی کا معجزہ ہے۔ آپ کے وقتی معجزے، چاند کی طرف انگلی اٹھائی دو ٹکڑے ہو کے نیچے گرا،
آقا گئے، یہ معجزہ بھی ختم۔ اونٹنی بولی، آقا گئے، معجزہ ختم۔ اور وہ بھیڑیا جس نے بکری کا بچہ اٹھایا تھا، یہودی چرواہا پیچھے بھاگا، اس نے کوشش کر کے بھیڑیے کو ڈرایا، دمکایا، حملہ کیا بھیڑیے پہ، اور منہ سے، بھیڑیے کے منہ سے بکری کا بچہ گر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واہ مسلمان، تیرا ماضی کتنا تابناک ہے، اور افسوس مسلمان کہ تو ذلتیں کیسی اٹھائے ہوئے ہے، لیکن سوچ نہیں رہا۔ ابھی بھی میں اور آپ مسجد سے نکلیں گے، اپنی دنیا داری میں پڑ جائیں گے، نہ رمضان کی پرواہ، اسی طرح جھوٹ بولیں گے۔ قرآن کہتا جھوٹ نہ بولو، کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن کہتا سود نہ کھاؤ، کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن کہتا کسی کا حق نہ کھاؤ، کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن کہتا نگاہیں نیچی کر کے نکلو، کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن کہتا شرم و حیا اختیار کرو، کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے حلال رزق حلال کھاؤ، کوئی پرواہ نہیں۔ بھائی جب تمہیں پرواہ ہی نہیں، میں کہا کرتا ہوں اپنی اکثر تقریروں میں کہ دنیا کا ایک نظام ہے، شہروں میں زیادہ ہے آج کل، بستیوں میں بھی ہے۔ جس بندے کے پاس 4 ٹکے آ جائیں نا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا جی اب میں اپنے گھر کو نقشے سے بنواؤں گا، 10 مرلے کا پلاٹ ہے، کنال کا، 2 کا، جتنا بھی ہے۔ وہ جا کے کسی انجینئر کو کہتا ہے یار میرے گھر کا نا ذرا نقشہ بنا، قاری ارشد نے جو بنایا ہے نا اس سے ذرا بہتر بنا، جو رنداوے کے گھر کا نقشہ ہے اس سے بہتر بنا۔ وہ بڑی کوشش کر کے نقشہ بنوا کے لا کے ایک مستری ٹھیکیدار کو بلواتے ہیں، اسے بلوا کے کہتا ہے کہ بھائی یاد رکھ، یہ نقشہ ہے، یہ مٹیریل ہے، میرے گھر کو میرے نقشے کے مطابق بنا دو۔ اب نقشہ کیا ہے؟ یہاں دروازہ لگے گا، یہاں کھڑکی لگے گی، یہاں باتھ روم بنے گا، یہاں بورچی خانہ بنے گا، یہ نقشے پہ لکھا ہوتا ہے۔ اب ذرا بتلاؤ، دنیا کے نظام کی بات کر رہا ہوں، کہ تمہارا ٹھیکیدار تمہارے دیے ہوئے نقشے کے مطابق تمہارا گھر نہیں بناتا، الٹ کر دیتا ہے۔ جہاں باتھ روم بنانا تھا وہاں بورچی خانہ بنا دیتا ہے، جہاں دروازہ لگانا تھا وہاں کھڑکی لگا دیتا ہے، سارا نقشہ الٹ کر دیتا ہے۔ کیا کرو گے ٹھیکیدار کے ساتھ تم؟ ایک تو جوتے مارو گے اس کو، دوسری بات اس گھر میں رہنا پسند نہیں کرو گے، کہتے الٹ بن گیا۔ اور بتلاؤ یہ کیا گھر ہے، اس کی کیا اوقات ہے بھائی؟ رہنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا پتہ ہی نہیں۔ وہ گھر جس کا نام جنت ہے، وہ تمہیں نقشے کے بغیر تمہارا رب کیسے عطا کر دے؟ اگر تو دنیا کا 10 مرلے کا گھر اگر نقشے کے بغیر پسند نہیں کرتا تو بتلا پھر تمہیں آخرت کا گھر نقشے کے بغیر کیسے ملے گا؟ اور وہ نقشہ نہ میرے باپ کا نہ تیرے باپ کا، وہ نقشہ نہ میرے دادا کا نہ تمہارے دادا کا، نہ میرے پردادا کا نہ تمہارے پردادا کا، نہ وہابی مولوی کا نہ بریلوی مولوی کا، نہ دیوبندی مولوی کا، نہ کسی شیخ الحدیث کا، نہ کسی امام کا، نہ کسی پیشوا کا۔ وہ نقشہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک ہی نقشہ ہے، وہ رب کے قرآن کا ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور دوسرا محمد کے فرمان کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج نہ وہ نقشہ رمضان میں ہم کھولتے ہیں نہ رمضان کے بعد کھولتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ عیسائی ظلم کر رہے ہیں فلسطین میں، یہودی ظلم کر رہے ہیں فلسطین میں، ہندو ظلم کر رہے ہیں کشمیر میں، امریکہ ظلم کر رہا ہے افغانستان میں، عراق میں، شام میں۔ وہ بھائی ظلم نہ کرے تو کیا کرے؟ کیوں؟ جو تمہارا رابطہ تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر سے، جو تمہیں سڑک دی تھی مدینے والے نے، جب تمہارے پاس وہ رہی نہیں تو تمہیں یا مجھے یا ہمیں جوتے نہ پڑیں تو کیا پڑے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ آؤ اپنے ماضی کو یاد کرو، اور تمہارا ماضی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قرآن کی آیات سے ہوتا ہے، محمد کی حدیث کی روایات سے ہوتا ہے۔
وہاں اس وقت حکومتیں بھی تھی، کیسر کی بھی تھی، کسرا کی بھی تھی، فلسفہ بھی تھا، علم بھی تھا، شاعری بھی تھی، چدراہٹیں بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ رستہ نہیں تھا جو قرآن و سنت والا اپنا جنت الفردوس کے دروازوں تک پہنچتا ہے، وہ رستہ نہیں تھا، بھٹکے ہوئے تھے لوگ۔ حضرت علی نے پوچھا تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی جس دور میں میں آیا اس زمانے میں جو بروائیاں تھی، جو بدماشیاں تھی، میری امت میں ایک دور آئے گا اس سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو علی نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ کیا کریں گے اس وقت لوگ، آج تو آپ ہیں، اس وقت کیا ہوگا؟ تو آپ نے قرآن اٹھا کے کہا تھا کہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے مایوسیوں کو ختم کرے گی اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہوں پہ لے کے آئے گی، حقیقی راہ پہ لے گئے۔ کتنے لوگ ہیں جہاں جب قرآن پڑھتے ہیں صبح بھائی؟ میں حاضری نہیں لگاتا، میں بھی شامل ہوں، غفلت کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ آؤ انا نحن نزلنا الذکر، اس کو یاد رکھو کہ ایک ہی کتاب ہے جس میں کوئی فرق نہ آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے، اس سے بڑا سچ کوئی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جب اس نے بکری کا بچہ چھڑوایا نا، واقعہ سننا بڑا ایمان افروز، تو خوشی سے نا وہ چرواہا کہنے لگا کہ چلو جان چھوٹ گئی، بچہ بچ گیا۔ تو بھیڑیے کو ایسے مخاطب کر کے کہتا ظالم کا بچہ کتنا ظلم کر رہا ہے، میری بکری کا بچہ اٹھا کے میری نظروں کے سامنے بھاگنے لگا ہے، جیسے بندہ تڑ کے بات کرتا ہے۔ ہائے مسلم شریف حدیث صحیح سند صحیح کہ بھیڑیے نے بھی نگاہیں اٹھائیں اور بول کے کہنے لگا چرواہے تجھے یہ ظلم تو نظر آتا ہے مگر تمہارے اس مدینے میں ایک سچا نبی آیا ہوا ہے، تم اسے نہیں مانتے، یہ ظلم نظر نہیں آتا ہے؟ اس سے بڑی رب اور ختم نبوت کی کیا دلیل دلوائے؟ تمہیں اور مجھے اگر کلمہ نصیب ہوا ہے تو یارو یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اور یہ کلمہ ایک دعویٰ ہے، ایک دعویٰ ہے، اقرار ہے، اس کے بعد جو عمل ہے وہ میں نے اور آپ نے کرنے ہیں، وہ فرشتوں نے آ کے نہیں کرنے ہیں۔ لیکن دعویٰ کیا ہے کہ میں اور آپ اس صاحب قرآن کو مانتے ہیں اور جس کی گواہی بھیڑیے بھی دیا کرتے تھے۔ اور یہودی نے بکریاں چھوڑی، حدیث میں آتا ہے سیدھا رسول اللہ کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، آپ تو واقعی سچے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا تجھے کس نے بتلایا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے انسانوں نے نہیں بتلایا، مجھے حیوانوں نے بتلایا ہے اور بھیڑیے نے بتلایا ہے۔ اے آقا مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ لوگ تو بھیڑیوں کی گواہی پہ مسلمان ہوئے، پھر ایسے ہوئے کہ انہوں نے کٹ جانا گوارا کر لیا مگر پھر اس رستے کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، میں جو آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے اس رمضان کی عظمت وہ شخص نہیں پا سکتا جو اس کی عظمت کی وجہ نہ ڈھونڈ سکا، وجہ نہ ڈھونڈ سکا۔ یاد رکھنا اس کی ایک ہی عظمت ہے اس رمضان کی کہ اس میں قرآن آیا ہے۔ وہ کیسے ہے جی؟ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ لیلۃ القدر کی رات میں آیا ہے، لیکن ایسا آیا حضرت عمر سب کہو رضی اللہ تعالی کہتے ہیں جب میں قرآن کا منکر تھا مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، میرا باپ مجھے اونٹ چروانے کے لیے بھیجتا، جب میں شام کو آتا میرا باپ مجھے مارتا پیٹتا، کہتا اوے اللہ کے بندے جہاں گھاس ہوتی ہے وہاں تو اونٹ ہی لے کے نہیں جاتا، تو کہاں لے جاتا ان کو؟ بھوکے لے آتا ہے۔ عمر کہتے ہیں جب میں
قرآن کا حافظ نہیں تھا، جب میں صاحب قرآن پہ ایمان لانے والا نہیں تھا، میں اونٹ نہیں چرا سکتا تھا، جب میں قرآن کا حافظ بنا اور صاحب قرآن پہ ایمان لایا، میں نے 22 لاکھ مربع میل کی مملکت چلا کے دکھا دی، مملکت چلائی 22 لاکھ مربع میل کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا۔ کیوں لکھا بھئی خط؟ اللہ اکبر۔ خط لکھا کہ امیر المومنین جنگ قادسیہ ہے، میرے پاس 30,000 فوج ہے، اور یہ میں باتیں کیوں سنا رہا ہوں بیماری کے باوجود؟ ایک تو اللہ مجھے بھی معاف کر دے، آپ کو بھی معاف کر دے، مجھے بھی شفا دے دے، آپ کو بھی شفا دے دے، لیکن یاد رکھنا یہ باتیں میری نہیں، یہ تمہارے ورثے میں ملی ہیں، اور ملی کہاں سے ہیں؟ عرش والے کی طرف سے، اور آج ان سے کنیکشن جوڑنے کا مسئلہ ہے۔ ان کی سچائی اسی طرح چمک رہی ہے جس طرح یہ 1400 سال پہلے چمکتی تھی، حقانیت اسی طرح ہے۔ ایک حقیقت میں اور سناؤں، سعد بن ابی وقاص نے خط لکھا امیر المومنین کو، انہوں نے کہا امیر المومنین میرے پاس 30,000 فوج ہے، اور آگے دشمن کے پاس 2.5 لاکھ فوج ہے۔ کیوں بھائی؟ جوڑ ہے کوئی آپس میں؟ آج ہمیں بھی ہماری فوج تانا یہی دیتی، مولویوں کو رکھ لیتی کرائے پہ کشمیر کے جہاد کے لیے، خود نہیں لڑتی۔ کیوں؟ کہ جی ان کے پاس وسائل بڑے ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، اس سے بہتر ہے کہ مر جائے، اور پوری کائنات میں ایک بھی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں جہاں میرے نبی کا دین کا نفاذ ہو، دین قائم ہو۔ سارے بغیرت انگریز کے جوتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، محمد کے فرمان کو بھی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے اپنے ملک کا حال دیکھیے، آج تک کشمیر کی 1 انچ نہیں حاصل کر سکے ہم، لاکھوں مجاہد بھی شہید کروا دیے، لاکھوں کشمیری بھی مروا دیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آج بھی میرے ملک کی چھاؤنیوں میں نہ میرے رب کا قانون چلتا ہے، نہ میرے نبی کا قانون چلتا ہے، وہی ایسٹ انڈیا کمپنی کا قانون ہے، اس بغیرت انگریز کا قانون چل رہا ہے۔ اور سن لو، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی اس پاکستان میں زندہ ہے، وہ اس طرح کے طاغوتوں سے ٹکراتا رہے گا، ٹکراتا رہے گا، چاہے ہمیں بم مارو، چاہے ہمیں گولیاں مارو، چاہے ہمیں پھانسیوں پہ لٹکاؤ، ہم اپنی زندگیاں ختم کر سکتے ہیں، اپنے بچے مروا سکتے ہیں، اپنے آپ کو پھانسیوں کے گھاٹ میں اتروا سکتے ہیں، نہ رب سے بے وفائی کر سکتے ہیں، نہ رب کے مصطفیٰ سے بے وفائی کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ کیا تماشا بنا لیا ہے؟ میں کہہ رہا تھا وہ قرآن، کیا قرآن، اس کی عظمت کا کیا کہنا، کہ اسے جو یاد کرتا ہے وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، اسے جو ویسے پڑھتا ہے وہ ماہر قرآن بن جاتا ہے، جو سمجھ کے پڑھتا ہے وہ مفسر قرآن بن جاتا ہے۔ کیسا قرآن جو آج ہمیں یاد ہی نہیں۔ حضرت عمر کو خط آیا، امیر المومنین میرے سامنے 2.5 لاکھ فوج ہے اور میرے پاس 30,000 سپاہی ہے، مجھے فوج بھیجیے، فوج بھیجیے۔ ہائے، یہ اسلام اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتا جب تک میرا تیرا جرنیل عمر بن خطاب جیسا، خالد بن ولید جیسا، سعد بن ابی وقاص جیسا، صلاح الدین ایوبی جیسا، محمد بن قاسم جیسا نہیں آئے گا، کبھی بھی ہمارے اندر انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ یہ تو اقتدار کے بھوکے مر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا
کہ خط آیا، امیر المومنین نے لکھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حکومت سول بندے کے پاس ہوتی ہے، فوجی کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، جو عوام میں بیٹھ کے مسجد نبوی کے کچے سین میں فیصلے کرتا ہے، حق کے حکمرانی رب نے عوام کو دی ہے، آمریت کو نہیں دی، بادشاہت کو بھی نہیں دی ہے۔ قانون رب کا، رب کے رسول کا، اور فیصلہ عوام کرتی ہے کہ کہاں غلط ہو رہا ہے، کہاں صحیح ہو رہا ہے۔ فوجیوں کا کیا کام ہے حکومت سے بھائی؟ تو میں کہہ رہا تھا سعد بن ابی وقاص کی جوتی کا مقابلہ اس دور کے جرنیل نہیں کر سکتے۔ اس نے نہیں کہا کسی میجر کو بھیج کے کہ عمر کو چھوڑو، نعوذ باللہ، جاؤ اتنے لوگ اور بلوا لو، نہیں، اس نے عوام کے حکمران کو خط لکھا، امیر المومنین آپ حاکم ہیں، میں چاہے سپہ سالاری ہوں مگر میں متابع آپ کے ہی ہوں، مجھے فوج بھیجیے۔ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا سعد تو غلطی پہ ہے، کوئی فوج نہیں آئے گی، لکھو خط اس کو دوبارہ۔ اسی ہرکارے کو کہا جاؤ اسے کہو سورہ انفال کی اپنے فوجیوں کو کہو تلاوت کرے، کوئی فوج نہیں بھیجوں گا، عمر تمہیں لکھ کے دیتا ہے، تم قرآن پڑھو، اللہ تمہیں فتح عطا فرما دے گا۔ اور پھر آیا ہے حدیث میں کہ جنگ قادسیہ جب فتح ہوئی، سارا دن لڑنے والے مجاہد، کسی کا پیٹ پھٹا ہوتا تھا، کسی کی ٹانگ کٹی ہوتی تھی، کسی کا بازو کٹا ہوتا تھا، کسی کا سر زخمی، کسی کا رخسار زخمی، لیکن اپنے خیموں میں آ کے وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سویا نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ صبح اللہ ان کی تلواروں میں اتنی طاقت ڈال دیتا تھا کہ ان کی مدد کے لیے بدر کی طرح آسمانوں سے فرشتے آ جایا کرتے تھے۔ یہ قرآن ہی ایک ایسا قانون ہے، یہ قرآن ہی ایک ایسا نظام ہے، یہ قرآن ہی ایک ایسا پیغام ہے کہ جو خالصتاً میرے اور تمہارے رب کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہے، کلام اللہ ہے، کلام اللہ ہے۔ تو اسے پکڑنے کے بعد ہی فتح ملتی ہے، اسے پڑھنے کے بعد ہی ٹوٹے ہوئے گھروں میں رحمت آتی ہے، اسے پڑھنے کے بعد ہی اسے پڑھنے کے بعد ہی اللہ تمہیں اپنا محبوب بناتا ہے، اسے پڑھنے کے بعد ہی اللہ کی محبتیں ملتی ہیں، اسے پڑھنے کے بعد ہی رسول کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اسے پڑھنے کے بعد ہی دن کا پتہ ہوتا ہے کہ کیوں چڑھا ہے، اسے پڑھنے کے بعد ہی رات کی قدر آتی ہے کہ کیوں رب نے ڈالی ہے، اسے پڑھنے کے بعد ہی باپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اسے پڑھنے کے بعد ہی بیٹے کو اپنی اوقات کا پتہ چلتا ہے، اسے پڑھنے کے بعد ہی کفر واضح ہوتا ہے، اسے پڑھنے کے بعد ہی اسلام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اسے پڑھنے کے بعد ہی جہنم کی دہتی ہوئی آگ کی خبر ملتی ہے، اسے پڑھنے کے بعد ہی جنت جیسی عظیم وادی کی خوشبوئیں آتی ہیں، اسے پڑھنے کے بعد ہی رزق حلال کا پتہ چلتا ہے، اسے پڑھنے کے بعد ہی رزق حرام کا پتہ چلتا ہے۔ جینا ہے اس مختصر زندگی میں، یہ کوئی زندگی نہیں، یہ سب تماشا ہے۔ میں 50 کا ہوں، پتہ نہیں 1 سال باقی ہے کہ نہیں، 1 مہینہ ہے کہ نہیں، 1 دن باقی ہے کہ نہیں۔ لوگوں یاد رکھو، اگر اپنے آپ کو اس رمضان سے مستفید کروانا چاہتے ہو، اگر اس رمضان میں اپنے دلوں کے زنگ اتروانا چاہتے ہو، اگر اس رمضان میں اس زمین سے اٹھ کر عرش والے کے عرش سے جڑنا چاہتے ہو، اگر اس رمضان میں اپنے بچوں کے لیے دعائیں رب سے قبول کروانا چاہتے ہو، اگر اس رمضان میں جہنموں کو اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کروانا چاہتے ہو، اگر اس رمضان میں اپنے آپ کو جنت الفردوس کے وارث بنوانا چاہتے ہو، تو صبح سے اپنے قرآن کا مطالعہ شروع کرو، اٹک کے پڑھو۔ نبی نے کہا ڈبل ثواب ہے، اور یہ تو وہ قرآن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن مسعود کو بلوایا کرتے تھے
اور کہتے تھے عبداللہ میرا دل اداس ہے، مجھے قرآن سنا۔ جس پہ قرآن اترا ہے وہ بھی قرآن شوق سے سنتا تھا۔ اور ایک صحابی رات کی تاریکی میں گھوڑا باندھ کر اپنے بیٹے یحییٰ کو ساتھ لٹا کے نماز پڑھنی شروع کر دی، نفل قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ گھوڑا بھٹکنا شروع ہو گیا۔ اس نے سوچا ان قریب گھوڑا رسی توڑائے گا اور میرے بیٹے یحییٰ کو رون دے گا۔ اس نے آواز بھی آہستہ کر لی اور نفل پڑھنے بھی چھوڑ دیے، بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے وہ متلاشی تھے جنت کے، ہماری تو نماز بھی سنت کے مطابق نہیں۔ حدیث میں آتا ہے 60 سال نماز پڑھنے والا قیامت والے دن اللہ سے کچھ نہیں لے سکے گا۔ 60 سال، 10 سال بعد نماز فرض ہوتی ہے، 60 سال حدیث میں آتا ہے اس نے نماز پڑھی ہوگی، 70 سال کا ہو کے مرا ہوگا نا، کیا فائدہ 70 سال مسجد ٹھوکریں کھا کے۔ اور ظالموں، خدا کی قسم اتنی دوری دین سے، قرآن سے، نبی کے فرمان سے کہ ہمیں رکوع نہیں آتا کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدے کا پتہ نہیں، مولوی ابھی سجدے میں نہیں جاتا، مقتدی پہلے گر جاتا ہے، حرام ہے۔ او بھائی آؤ اس قرآن کی طرف آ جاؤ، اور جس پہ اترا ہے اس کی زبان کی طرف آ جاؤ۔ مختصر سی بات ہے، معمولی سی بات ہے کہ اتنا آنا امام مالک نے کہا تھا۔ ہائے 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 ہائے، جس دن ساجد میر صاحب نے مجھے نون لیگ سے بلوا کے کہا کہ تو دوبارہ جماعت میں شامل ہو، تو مجھے کہنے لگے میری عمر 83 سال ہونے والی ہے۔ خود بھی رو پڑے، مجھے بھی رلا دیا۔ کہنے لگے امام مالک نے کہا ہے جب آدمی موت کی وادیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع ہو جائے، اور سننا بات، امام کا قول، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دے، اور یاد رکھنا یہ بھی قسمت والا ہی ہوتا ہے جس کو موت نظر آنی شروع ہو جائے۔ میں ویکھیا بابے ہٹی نہیں چھڑ دے، موت بھول لے رہے تھے۔ کیا ہوا؟ امام مالک کہتے ہیں، ساجد میر صاحب فرما رہے تھے، کہنے لگے امام مالک نے کہا ہے کہ جب آدمی موت کے قریب پہنچ کر پھڑکنا شروع ہو جائے، تڑپنا شروع ہو جائے، ہائے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کیا بنے گا، ہائے اللہ میں نہ نمازیں پوری کر سکا، نہ روزے پورے کر سکا، نہ صدقہ و خیرات دے سکا، ہائے اللہ میں اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکا، میں رزق حلال نہیں کھا سکا، میں کچھ نہیں کر سکا۔ اپنی موت کے قریبی ایام میں امام مالک کہتے ہیں اگر کوئی تڑپنا بھی شروع کر دے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کے نام سے جہنم کو ہٹا کے جنت کی وراثت لکھ دو، اس کا اتنا تڑپنا ہی مجھے پسند آ گیا ہے۔ تو یہ رمضان کے اندر تو ہمیں اس سے زیادہ تڑپنا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ صحابی قرآن پڑھ رہا ہے، بیٹھ گیا، ان کی خواہش ہی ہوا کرتی تھی کہ رات کو تھوڑی سی نیند پوری کر کے فوری اٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے۔ اللہ اکبر، پھر پڑھنا شروع کیا، پھر وہی منظر، پھر شروع کیا، پھر وہی منظر۔ اس نے چھوڑ دیا، کہنے لگا نہیں یہ میرا بیٹا، گھوڑا میرا بیٹا مار دے گا، میں یہ کام نہیں کرتا۔ صبح فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے، جب میں قرآن پڑھتا تھا میرا گھوڑا ڈرتا تھا اور مجھے شک پڑتا تھا کہ کہیں میرے بچے کو گھوڑا روند نہ دے۔ یا رسول اللہ جب میں نے یہ عمل ترک کیا تو میں نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک بادل وہ آسمان کی طرف اڑ رہا تھا اور اس بادل میں موتیوں کی طرح کچھ چیزیں چمک رہی تھی۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر تو دن کی روشنی تک نفل پڑھتا رہتا مدینے والے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو قرآن پڑھ رہا تھا، تیرا قرآن رب کو اتنا پسند آیا کہ آسمانوں سے اس نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرا کلام سن کے آؤ۔ یہ وہ قرآن ہے
جو تمہیں دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا. آخری بات سنو، نماز پڑھے، سننا بات، یہ وہ قرآن ہے جو تمہیں دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا. یہاں کتنے لوگ ہوں گے جو آپ نے امام رکھا ہوتا ہے، چاہے وقت کا بادشاہ بھی آ جائے، امامت کون کراتا ہے؟ اسے ہی آگے کرتے ہو نا. اور یہ وہ قرآن ہے کہ آقا علیہ السلام نے احد کے شہداء کو دفن کیا تو فرمایا رک جاؤ، میری فوج میں وہ لوگ آگے آ کے شہداء کو دفنائیں جو قرآن کے حافظ ہیں. یہ وہ قرآن ہے کہ آپ نے فیصلہ سنایا کہ رک جاؤ، جب تمہاری بستیوں میں، تمہارے شہروں میں امامت کا وقت آ جائے، سارے لوگ پیچھے ہٹ جانا، اسے مسلح پہ لانا جو قرآن کا حافظ ہے. یہ دنیا میں بھی تمہیں امام بناتا ہے اور قبر میں بھی تمہاری ایسی دفاع کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن کا قاری، قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوتیں کرنے والا جب قبر میں اتارا جاتا ہے نا تو فرشتے آتے ہیں تو 2 صورتیں بھی ساتھ آ جاتی ہیں. کتنی بڑی مشکل ہے، اللہ آسان کر دے. 2 صورتیں، ایک سورت بقرہ، ایک سورت آل عمران، وہ حساب لینے والوں کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہیں اب اسے تنگ نہ کرنا، دنیا میں ہمارا قاری بن کے رہا ہے، دنیا میں ہمیں پڑھ کے آیا ہے. اور آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ہائے 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 ہائے، قیامت کا دن ہوگا، قبریں پھٹیں گی، مردے اٹھائے جائیں گے. آقا فرماتے ہیں جو قرآن کے حافظ ہوں گے، جو قرآن کے قاری ہوں گے، یہی صورتیں آگے بڑھیں گی اور اپنے قاری کو پڑھنے والے کو انگلی سے پکڑ کے جنت میں لے جائیں گی. اور بادلوں کی طرح، حدیث ایک روایت میں آتا ہے، بادلوں کی طرح دونوں الگ الگ بادل بن جائیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے سر پہ سایہ کریں گی. اور حدیث میں آتا ہے اپنے پروردگار کے سامنے اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کریں گے. اے دنیا میں بھی قرآن تجھے عظمت دلائے، قبر میں بھی تمہیں عظمت دلائے، قبر کے بعد حشر کے اندر بھی تمہیں عظمت دلائے. اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، جنت کے داخلے مل گئے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. یارو توجہ کرو، توجہ، جنت کے متلاشی بنو، اس دنیا کی کوئی اوقات نہیں. ایک صحابی ایک مردہ بکری کو کھینچتا ہوا مدینے سے باہر پھینکنے کے لیے جا رہا تھا تو آقا نے فرمایا دوسرے صحابہ سے اس بکری کے مالک کے دل میں اس بکری کی کیا اوقات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اوقات ہوتی تو ایسے ہی رسی ڈال کے کھینچتے لے جاتا، کوئی اوقات نہیں. فرمایا میرے صحابہ، تیرے اور تمہارے اور میرے مالک کی نظر میں اس دنیا کی اس بکری سے بھی کم اوقات ہے، بکری سے بھی کم اوقات ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن قبر میں بھی تیرے ساتھ، دنیا میں بھی تجھے آگے رکھے، قبر میں بھی تجھے آگے رکھے، حشر میں بھی تجھے آگے رکھے. اور اب جنت کے داخلے مل گئے ہیں، جنت کے داخلوں کے بعد آواز آئے گی او قرآن کے قاریو، او قرآن کے حافظو، اقرا ورتقے، قرآن پڑھنا شروع کرو. جہاں تمہارا قرآن ختم ہوگا وہی تمہارا جنت میں مقام ہوگا، وہی تمہارا جنت میں مقام ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مرتے دم تک اس قرآن پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صاحب قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.